بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ پر اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں سلامت اور محفوظ رہیں۔ مومنین کرام، خاک کربلا کو نیلام کرنا، بیچنا، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دراصل خاک کربلا کی جو اہمیت اور فضیلت روایات اور احادیث میں آئی ہے، ہمارا معاشرہ اور ہم اس فضیلت سے ناواقف ہیں۔ کربلا کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے۔ ہم نے اگرچہ 3-4 لیکچر خاک کربلا پہ دیے ہیں، لیکن یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت سارے فضائل اور حقائق خاک شفا کے بھی باقی ہیں۔ جنت اگر ملکوت سمیت عالم ناسوت میں زمین پہ اتر آئے تو خاک کربلا سے، کربلا معلیٰ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کربلا کی زمین عالم ناسوت سے عالم ملکوت میں چلی جائے تو جنت سے بہت زیادہ خوبصورت، مزین اور افضل ہوگی۔ اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ 3-4 کتابیں ابھی بھی میرے پاس پڑھی ہیں۔ بحار الانوار میں یہ حدیث موجود ہے، اور کامل الزیارات میں ابن قولوہ قمی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، جو کہ متوفہ ہیں 367 ہجری میں، 367 ہجری میں۔ تقریباً 1100 سال پرانی یہ کتاب ہے جس میں سے یہ روایت پڑھنے لگا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: اذا زلزل اللہ الارض وسیرہا رفعت کما ہی بتربۃ نورانیۃ صافیۃ۔ جب اللہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا، قیامت برپا کرے گا، اس وقت یہ کربلا کی زمین کو اٹھا لے گا، اسی حیت کے ساتھ اٹھا کر جنت میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ بتربۃ نورانیۃ صافیۃ، اس کی تربت خالص نور ہے، صافیۃ خالص، نورانیۃ نور ہے۔ اور ماں فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ فی افضل روضۃ من ریاض الجنت، جنت کے قیمتی ترین اور بلند ترین باشرف مقامات جو ہوں گے ان میں کربلا کی زمین کو رکھا جائے گا، اور کربلا سے زیادہ افضل اور صاحب شرف جنت میں کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا۔ چونکہ ہم کربلا کی اہمیت کو، اس کی مٹی کی عظمت کو، اس خاک کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے کہ ہم اس کو نیلام کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اسی کتاب میں ہے، فرماتے ہیں من باع طینۃ قبر الحسین فإنہ یبیع لحم الحسین ویشتریہ۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی تربت کو بیچتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے امام حسین علیہ السلام کے گوشت کو بیچا، ویشتریہ، اور گوشت کی خرید و فروخت کی۔ بہت زیادہ مذمت ہے کربلا کی خاک کو بیچنے کے بارے میں، اور جو اس کا کاروبار کرے، بیچے، کیوں؟ یہ در حقیقت اس مٹی نورانیہ کی توہین شمار ہوتی ہے، اور اللہ برداشت نہیں کرتا کہ اس خطے کی توہین کی جائے جس میں سید الشہداء علیہ السلام موجود ہیں اور ان کے جان نثار ساتھی۔ اللہ نے کعبہ کی زمین کو فخر کرنے سے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تو ارض کربلا پر فخر کرے گی اور اس فخر سے باز نہیں آئے گی تو میں تجھے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ حویت بک فی نار جہنم، میں جہنم کی آگ میں تجھے پھینک دوں گا۔ تو مومنین، کربلا کی مٹی کو بیچنا، نیلام کرنا، یہ در حقیقت کربلا کی اور امام حسین علیہ السلام کی توہین ہے، جو کہ حرام ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔